خطبہ جمعہ دنیا ختم ہو جائے گی تو جتنا جو کچھ اللہ نے دنیا میں رکھا ہوا تھا اس کا 3-4% ہی لوگ استعمال کر سکیں گے، باقی رہے گا اسی طرح، یعنی 95-96% ویسے ہی رہ جائے گا۔ تو کتنا ہوگا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنا مال، اتنی چیزیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ جو چیزیں ہیں اتنی ساری، یہ کس کے حکم سے استعمال ہوئیں گی؟ کون اس کو استعمال کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حکم سے، حکم میرے چلے گئے، یہ اپنے خود بخود استعمال نہیں ہو سکتی۔ تو اس پہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو قرآن نے آیت لکھی نا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر میں نے یہ جو ساری بنی ہوئی چیزیں ہیں، بنی ہوئی جس کو کسی نے بنایا ہے، تو میں نے ساری بنی ہوئی چیزوں سے منہ اپنا پھیر لیا کس کی طرف؟ جس نے اس کو بنایا ہے۔ تو یا اللہ پھر تیرے ہاتھ میں، تو تیرے سے تعلق رکھنا چاہیے، ان کو کیا کرنا ہے؟ گیم تو آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، تو لہذا ان سے کیا لینا دینا؟ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا سب نظام، اپنے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ جو اللہ چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور اللہ اپنی قدرت سے کرنے میں ساری مخلوق میں سے کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ واحد ذات ہے جو بے بس نہیں ہے، اور نہ اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا ہے کہ ضرور کریں آپ، یہ نبی بھی نہیں کہہ سکتے، اللہ سے نبی بھی یہ بات نہیں کر سکتے کہ ضرور کر دیں۔ اگر یہ بات کہی جا سکتی تو ایک ہستی تھی جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اللہ کو مجبور کر سکتے تھے اگر یہ کوئی کر سکتا تھا۔ وہ بھی کہتے رہے یا اللہ میرے چاچے کو ہدایت دے دے، یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، جان دے یا اللہ جانے دے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت اس کو نہیں ملے گی جس کو آپ چاہتے ہیں، ہدایت اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے، اور کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی اللہ ہی جانتا ہے، آپ بس اپنا کام کرتے رہے۔ تو اللہ نے یہ نظام کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا، اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور یہ بڑی خیر ہے اس بات میں کہ اللہ نے نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ آپ خود سوچو کہ روزی کا نظام، روٹی روزی کا نظام اگر اللہ مخلوق میں سے کسی کو دے دیتا تو کیا بنتا؟ لوگ تو بھوکا ہی مار دیتے لوگ، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جو چونکہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر خامی سے بھی پاک ہے، اللہ کمی سے بھی پاک ہے۔ اللہ کو رونا نہیں آتا کہ اللہ رو رہے بیٹھے کہ جی اب بندے آگ میں جل رہے تو اللہ کو اللہ رونے سے پاک ہے، کیونکہ رونا کمزوری کی بات ہے، اللہ ہر کمزوری سے پاک، اللہ کو کوئی کمزوری نہیں۔ اللہ کو افسوس نہیں ہوتا کہ افسوس ہو گیا، افسوس بھی کمزوری ہے، اللہ کمزوری سے پاک ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو ہر کسی کی ہر بات کو بھول کے پھر اس سے رحم والا معاملہ کرے، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اور نہیں کر سکتا کوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک آدمی کو بلایا، ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت تھی کہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو ساتھ بٹھاتے تھے کھانے میں۔ تو ایک دن کھانا کھانے لگے تھے، کوئی تھا ہی نہیں، انتظار کرتے کوئی آئے کوئی آئے کوئی آئے، تو ایک آدمی گزرا، اس کو کہا کہ یار آ جا کے کھانا کھا لے، تو وہ بیٹھ گیا، اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا تم مسلمان نہیں ہو؟ انہوں نے کہا میں تو مسلمان نہیں، میں تو نہیں جانتا کہ بسم اللہ کیا چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا اٹھو یہاں سے، کیوں بیٹھے ہو کھانا کھانے کے لیے، چلو جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ آپ نے بلایا تھا، نہیں بٹھانا، چلے گئے۔ اسی وقت فرشتہ وحی لے کے آ گیا، اللہ پاک نے کہا ابراہیم اے میرے خلیل 70 سال سے یہ میرا نافرمان ہے، میں اس کو کھلا رہا ہوں، ایک دن تم بھی کھلا دیتا،
ایک ٹائم تو بھی کھلا دیتا، کیا تھا؟ نافرمان تو میرا ہے، میں تو کھلاتا ہوں، میرے نافرمان کو تو نے کیوں نہیں کھلایا؟ ابراہیم علیہ السلام کھانا چھوڑ کے اس کے پیچھے بھاگے، تو اس کو جا کے اس کو کہا کہ بھائی تیری مہربانی، آ جا یار، تشریف لیا۔ وہ آ گیا، انہوں نے کہا جی کیا ماجرا ہے؟ آپ نے پہلے بٹھایا، پھر اٹھایا، پھر بلایا، کیا ماجرا کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام اس کو بتایا کہ میں نے تمہیں اٹھا دیا تھا اس لیے، اور بلایا تجھے اس لیے کہ جس مالک نے تجھے پیدا کیا اس نے کہا جا میرا بندہ ہے، میں کھلا رہا ہوں، تو بھی کھلا۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس بات پہ، اس نے کہا کہ میں اس اللہ کو نہیں جانتا تھا، آج میں اس اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ اللہ ہی ایک ذات ہے جو سب غلطیاں بھول کے، سب کمیاں کوتاہیاں بھول کے پھر بندے کو کہہ دیتا ہے کہ چل کوئی بات نہیں، آ جا۔ ورنہ میرے دوستو یہ انسانوں میں یہ صفت نہیں ہوتی، انسان نہیں کر سکتے یہ۔ وہ کہنا کہ یہو جہ سینے تے پھٹ لایا نے کہ میں دی گل مینوں معاف نہیں کر سکتا، میری قبر تے بھی نہ آوے۔ میں نے ایسے لوگوں کو کہتے سنا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ مجھے کندھا نہ دے گی، اس کو کندھا نہ دینے دینا، میں اپنے بیٹوں کو کہہ کے جاؤں گا مجھے کندھا نہ دے گی۔ یعنی انسان کا ظرف ایسا ہے، اور اللہ کا ظرف کیا ہے؟ تو جس اللہ کے ہاتھ میں یہ معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود انسانوں کو بناتے ہیں، ان کے اندر صفات رکھتے ہیں، ان کے اندر ایک طاقت رکھتے ہیں، طاقت رکھ کے پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ کرو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کوئی ایسا حکم نہیں دیتے جو تم پورا کر نہیں سکتے۔ جو کچھ اللہ نے کہا ہے وہ پہلے اس کی طاقت رکھی ہے، پھر حکم دیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے جو کتابیں آئیں نا، ان کتابوں میں ذکر کیا صحابہ کا کہ ہم ایک ایسے نبی پیدا کریں گے، پھر ان کے وہ ساتھی ہوں گے، ان کی یہ صفات ہوں گی، ان کی صفات کا پہلے تذکرہ کیا۔ یعنی صحابہ کا ذکر اللہ نے پہلی کتابوں میں بھی کیا کہ یہ نبی کے ساتھی ہوں گے اور یہ کریں گے، اور یہ ہم آپ جو ہیں ہمارے بارے میں اللہ نے کہا کنتم خیر امت نخرجت للناس، اب تم بہترین امت ہو، اب تم ہو بہترین۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بہترین امت کہا ہے، بہترین، ذہن میں رکھنا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، بہترین یعنی بہتر نہیں ہو، بہترین ہو، سپرلیٹو ڈگری۔ کیا کرتے ہو؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم وہ کرتے ہو جو نبی کیا کرتے تھے۔ نبی لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، اچھائی کی طرف لاتے تھے، تم بھی وہ کرو گے۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پہ ایسا یقین رکھتے ہو جیسے پہلے لوگ رکھا کرتے تھے، ایسا یقین رکھتے ہو اللہ پہ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس امت کی صفت بیان کی کہ یہ ہیں۔ اب اللہ نے کیوں بیان کی بھلا؟ اس لیے بیان کی کہ پہلی امتیں جو تھیں وہ کیا تھیں؟ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں، بہت بڑے نبی جو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے۔ یہ ایک ہی نبی ہیں جو اللہ سے براہ راست گفتگو کرتے تھے۔ اب اتنے بڑے نبی، ان کی امت کتنی کیسی ہوگی؟ لیکن ان کی امت اتنی نالائق امت تھی، اتنی نالائق تھی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی امت نے سب کچھ معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے، سب معجزے دیکھ کے پھر جب موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے نکلے، وہ لمبا خیر واقعہ ہے، وہ قوم کو لے کے آگے آ گیا سمندر، پیچھے آ گئے فرعون کی فوج۔ اب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا سب کچھ، کئی دفعہ اللہ کی طرف سے معجزے دیکھے ہوئے، تو ایک بھی امتی بیچ میں ایسا نہیں تھا ان کا جس نے یہ کہا ہو کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام ہیں، ابھی اللہ ہماری مدد کریں گے۔ سب نے کہا موسیٰ مروا دیا تم، آگے سمندر آ گیا، پیچھے فوج آ گئی، مروا دیا۔ ایک نے بھی نہیں کہا کہ جناب آپ تو نبی ہیں اتنے بڑے، ہم نے دیکھا ہوا آپ کو، آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، ابھی آ جائے، ابھی کوئی نہ کوئی حل ہو جائے گا۔ نہیں، ہم نے کہا مروا دیا۔ اب یہ اس امت کی نالائقی
اور اس امت کی لائکی کیا ہے کہ اس امت کی لائکی یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 13 سال مکہ میں مار کھانے کے بعد، مکہ میں لوگوں کے ہاتھوں ذلت اٹھانے کے بعد ایک دن بھی اچھا نہیں دیکھا، ایک دن بھی اچھا نہیں دیکھا، ایک دن بھی کامیابی والا نہیں دیکھا، ایک دن عزت والا نہیں دیکھا، حتیٰ کہ 13 سال بعد یہ حکم ہو گیا یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے اب کہیں اور بھاگ کے مدینہ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ اب جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو بھی چاہیے تھا کہ کہتے اللہ کے نبی سے کہتے کہ یہ کیا بات ہے جی، 13 سال ہو گئے میں ایک کام کرتے ہوئے، مارے کھائے جا رہے ہیں، آپ اب کہنے نکلے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، وہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، کبھی آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی حضور کے آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوبکر یہ تم کیا کرتے ہو، کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ آگے سے کوئی دشمن آ جائے گا میں آپ کے آگے ہو جاتا ہوں، جب کوئی خوف ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی دشمن آئے گا میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں۔ یہ وہ امتی ہے جس کو اللہ نے کہا کنتم خیر امت، تم ہو بہترین امت۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں پہ چل رہے تھے، پنجوں پہ، کیونکہ اس وقت کے کھوجی ایسے تھے کہ اگر پاؤں پورا زمین پہ لگاتے تھے نا تو وہ اتنے شارپ کھوجی تھے کہ پتھروں کے اوپر بھی پاؤں کے نشانات سے وہاں پہنچ جاتے تھے کہاں گئے۔ تو ان کے خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں پہ چل رہے ہیں۔ اب ایک بات یہاں یاد رکھو میرے دوستو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا ہے جو سب کر سکیں، ورنہ اللہ کے نبی کو کوئی پرابلم نہیں تھی۔ اس کو فرشتہ آتا، فرشتے کو کہتے کہ مار کے منہ پہ تھپڑ دو، کیا مسئلہ تھا؟ لیکن ایسا نہیں کیا، وہ کام کر کے دکھایا کہ جب تم پہ کوئی مشکل آئے گی تم نے کیا کرنا ہے۔ ورنہ جو اللہ کے نبی ایسے مٹی پکڑ کے یوں پھینک رہے ہیں ان پہ، تو سارے لوگ باہر کھڑے تھے کہ ابھی اندر سے اگر نکلے تو ہم پکڑ لیں گے، تو یوں مٹی پھینکی تو سب کو نظر آنا بند ہو گیا، سب کی آنکھیں بند ہو گئی، کوئی 100-150 آدمی تھا، کوئی ایک دو آدمی نہیں تھے۔ تو اللہ قرآن میں پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ مٹی آپ نے پھینکی تھی کہ ہم نے پھینکی تھی۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں یہ، لیکن ایک ترتیب بنا کے دکھائی ہے۔ اللہ کے نبی کو کوئی خوف سے نہیں بھاگ رہے تھے، اللہ کے نبی کو کیا خوف ہے کسی کا؟ جو اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ آیا ہے اس کو کیا خوف ہے بتاؤ؟ جو فرشتوں کو روزانہ دیکھ رہے ہیں کیا خوف ہے اسے؟ لیکن انسانیت کو چلانے کے لیے یہ سارا نظام بنا کے دکھایا۔ یہ کل کو کوئی نہ کہے جی وہ تو نبی تھے، وہ تو ان کے ساتھ اللہ کی مدد آتی تھی، ہم تو انسان ہیں۔ نہیں، انسانوں کے لیے زندگی نمونہ بنا کے دکھائی۔ پنجوں پہ چل رہے، پنجوں پہ چلتے چلتے پنجے زخمی ہو گئے، آگے یہ پاؤں کے یہ زخمی ہو گئے، اوپر چڑھا نہیں جا رہا۔ اب جو حج پہ گیا ہے یا عمرے پہ گیا ہے اس نے وہ پہاڑ دیکھا ہے، غار ثور، جہاں غار ثور ہے نا، جس نے وہ پہاڑ دیکھا ہے نا اس کو پتا ہے، اوپر ٹاپ پہ ہے، وہ نیچے کھڑا ہو کر لگتا ہے کہ آدمی اوپر جا نہیں سکتا۔ اب یہ نیچے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پہ بٹھایا اور کندھے پہ بٹھا کے چڑھ رہے ہیں، اور سارا پہاڑ کندھے پہ بٹھا کے چڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ نہیں کہا کہ جی آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ بلائیں فرشتے کو، چڑھایا آپ کو، آپ کیسے نبی ہیں اتنے کمزور؟ کنتم خیر امت نخرجت للناس، یہ بہترین امت ہے، یہ اپنے نبی کا ساتھ دینے والی امت ہے، اس کو اللہ نے یہ صفات دی تھی۔ پھر وہاں جا کے اوپر غار کے باہر بٹھا دیا، آپ تشریف رکھیں یہاں، آپ تشریف رکھیں، میں غار کو چیک کر کے آتا ہوں۔ خود غار کے اندر گئے اور جا کے ساری غار کو صاف کیا، بیٹھنے کے قابل بنایا، جو سوراخ تھے وہ سارے پر کیے، جو سوراخ باقی بچ گئے پر نہیں ہو رہے تھے تو اپنا کرتا اتارا، پھاڑ کے کرتے کو پھاڑ کے سوراخوں میں بند کیا، خود کرتا بھی گیا۔ اب اندھیرا تھا تو آپ جب سب بند ہو گئے تو پھر حضور کو بلایا کہ آپ تشریف لیں۔
اندر آ جائے۔ ایک سوراخ ابھی بھی رہتا تھا، اس سوراخ پہ ایڑی رکھی، اس میں ایڑی رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تھائی پہ لٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ اب جب جہاں ایڑی رکھی تھی وہاں سے کوئی چیز نے، کسی چیز نے کاٹنا شروع کیا، اب درد ہوا، ہلا نہیں رہے، پاؤں ہلا نہیں رہے اور وہ کاٹے جا رہی چیز کو کاٹ رہی، اتنا تکلیف ہوئی کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور وہ نکلا ہوا آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ انور پر جب پڑا تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ کوئی چیز ہے کاٹ رہی ہے۔ کہا ہٹاؤ۔ جب ہٹایا تو سانپ، ایسے سانپ پن پھیلائے، وہ کھڑا تھا، وہ کاٹ رہا تھا۔ آپ نے لعاب دہن لگایا، یوں سب درد ختم۔ آگے علماء سے میں نے سنا ہے یہ بات، اللہ جانے غلط صحیح، کہ اس سانپ نے کہا یا رسول اللہ میں کاٹتا نہ، مگر یہ مجھے آپ کی زیارت نہیں کرنے دے رہا تھا، میں بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ اللہ نے اس امت کو بنایا ہے، اس امت کو بنایا کیونکہ اس سے کام لینا تھا، اس کے اندر صفات رکھی اللہ نے، ہمیں پتہ کوئی نہیں۔ ہمارا حال پتہ کس والا ہمارا حال ہے؟ وہ شروع میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا یا سنا تھا کہ ایک شیر تھا، شیر کہیں اپنے فیملی سے بچھڑ گیا، فیملی سے بچھڑ کے بکریوں میں رہنا شروع کر دیا۔ اس بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا، بکریوں میں رہنے لگا، اسی طرح بکریوں کے ساتھ ہی کھیلتا تھا، ویسے ہی میں کرتا تھا، ویسے ہی گھاس کھاتا تھا۔ اب وہ جوان ہو گیا، ان کے ساتھ ہی اب ظاہر ہے وہ جوان ہو گیا، شیر ہی بننا تھا، اسے بکری تو بننا نہیں تھا۔ تو کئی سال گزر گئے تو کوئی شیر وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا، حیران ہو گیا، اس نے کہا کمال ہو گیا، شیر بکریوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو آگ اور پانی اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اس نے اس کو بلایا، اس نے کہا بات سنو، تم کون ہو؟ اس نے کہا میں بکری۔ تم تو شیر ہو۔ انہوں نے کہا تیری عقل ٹھیک ہے، میں کئی سال سے اپنے کو جانتا ہوں بکری ہوں، تو آج مجھے بتا رہا کہ میں شیر ہوں، میں تو بکری ہوں۔ اب وہ شیر نے کہا اس کو کیسے سمجھاؤں؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ آؤ۔ وہ اسے لے کے پانی پہ گیا، پانی پہ اسے دکھایا، اس نے کہا دیکھو اپنی شکل اور میری شکل دیکھو، آپس میں ایک طرح کی ہے کہ نہیں؟ اس نے دیکھا، اس نے کہا ہاں لگتے تو ایک جیسے ہی ہیں۔ تو اس نے کہا پھر میرا کیا کام ہے اب؟ انہوں نے کہا وہی جو میرا کام ہے، تمہارا تیرا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا آؤ۔ وہ گیا، اس نے جا کے بکریوں میں گیا، بکریوں سمجھا وہی ہمارا بھائی آیا۔ اس نے ایک بکری پکڑی، اس کو چیرا پھاڑا، اس کو کھایا مزے سے۔ کہا یہ تمہارا کام ہے؟ میں یہ کر سکتا ہوں؟ اسے کرو۔ جب اس نے بکری کو پکڑ کے چیرا تو تھا تو شیر ہی۔ اس نے کہا ہو میں تو شیر تھا، میں اتنے سال سے بکری بنا رہا۔ انہوں نے کہا اتنے سالوں سے تم بکری نہیں بنے تھے، تم بکریوں میں رہ کے بکری ہو گئے تھے، تم شیر تھے۔ ہمیں یہ بات آج تک کسی نے سمجھائی نہیں تھی، 1200 سال گزر گئے، کسی نے یہ بتایا نہیں تھا کہ تم تو نبی کے کام والے ہو، تمہیں اللہ نے نبی کے نعم البدل کے طور پہ پیدا کیا ہے۔ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، تم سے کام کرایا جائے گا نبی والا، چونکہ کسی نے بتایا نہیں، لہذا ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھانے پینے کی فکر، پیسے کہاں سے آئیں گے، گھر کیسے چلے گا، نظام کیسے ہوگا، اسی کی فکر میں صبح سے لے کے شام تک، اور امت ماری ماری پھر رہی۔ ساری دنیا میں جا کے دیکھ لیں، آپ کو پاکستانی وہاں نظر آئیں گے، کس لیے آئے ہیں؟ روٹی کمانے۔ اصل کام چھوڑ دیں، اور جو اصل لوگ تھے وہ کیا تھے؟ اصل لوگ وہ تھے میرے دوستو، جو 10 صحابہ ہیں نا، 10 صحابہ 10 مبشرہ، ان میں ایک صحابی جن کا نام ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پاس کتنا مال تھا؟ مال کتنا تھا ان کے پاس؟ جو انہوں نے ترکہ چھوڑا تھا نا، جب چھوڑ کے وہ دنیا سے گئے تھے، وہ اتنا تھا کہ اتنا پیسہ بل گیٹس کے پاس نہیں ہے اس وقت، اتنا پیسہ تھا ان کے پاس۔ یہ 10 لوگ ہیں جو اوپر کے 10 مبشرہ کہتے ہیں جن کو، یہ اوپر 10 ہیں، ایک یہ ہیں اور ایک ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی ان میں ہیں، وہ بھی 10 مبشرہ میں ہیں۔
یہ کیا تھے؟ یہ بھی بزنس مین تھے، لیکن کیا کرتے تھے؟ یہ چھاپڑی لگاتے تھے، چل پھر کے گلیوں میں سودا بیچتے تھے۔ کتنا ڈفرنس ہے، فرق دیکھا کہ وہ اربوں پتی ہیں، یہ بالکل فاقہ کش، لیکن ان سے کوئی سروکار نہیں کہ ان کا پیسہ ہے۔ ہمارا کیا ہے، میں غریب آدمی ہوں، میرے دوست اگر بن جائے کوئی امیر آدمی، مال والا بن جائے، اگر واقف بن جائے، تو میں اس کو بہانے بتاؤں گا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرا کچھ سوچو۔ ان کا یقین یہ تھا کہ سر دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے نصیب اس کے ساتھ، میرے نصیب میرے ساتھ، لہٰذا کسی سے کوئی پرابلم نہیں۔ لڑائی ہوتی اس بات پہ دنیا میں میرے دوستوں، معاشرے میں لڑائی ہوتی اس لیے کہ میرے کو پیسے کیوں نہیں، میرے کو کیوں نہیں، اس پہ لڑائی ہوتی ہے، میرے کو کیوں نہیں گئے، اس بات پہ ڈکیتیاں ہوتی ہیں، اس بات پہ سارا نظام ہوتا ہے کہ جی امیر بہت امیر ہو گئے، غریب بہت غریب ہو گئے، اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں، اس پہ لڑائی ہوتی ہے۔ لیکن وہ چونکہ بڑے سمجھدار لوگ تھے، بنے ہوئے لوگ تھے، ان کو کوئی پرابلم نہیں۔ اب وہ اپنی محنت میں لگے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے اللہ کی مقرر کی ہوئی محنت کو چھو لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ دیکھو تمہیں جو کہا تم نے کر لیا، اب دنیا بھی تمہاری ہے، چلو۔ دنیا بھی اللہ نے لا کے ان کے قدموں میں پھینک دی، سارے دنیا نے محنت کی تھی جو لا کے اللہ نے ان کے قدموں میں پھینکا، ان کے قدموں میں۔ کیسر و کسرا کے محلات انہوں نے فتح کیے اور اس کا سارا مال ان کے پاس آیا، اور کتنا مال آیا کہ عمر رضی اللہ کے زمانے میں اتنا مال آ گیا کہ گلیوں میں یوں ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، یعنی ادھر کو بندہ کھڑا ہوتا تھا تو ادھر کا بندہ نظر نہیں آتا تھا، اور کھلا اعلان تھا کہ جتنا جو چاہے لے جائے، اور کئی دن وہ جواہرات گلیوں میں پڑے رہے، کوئی لینے والا نہیں۔ سب کیا کہتے تھے؟ سب کہتے تھے کہ ہمیں یہ چاہیے ہی نہیں، ہمیں یہ چاہیے ہی نہیں، ہم نے اللہ سے سودا کیا جنت کا، اس کا نہیں کیا، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ تو جب اسلام کی حکومت آ گئی، اللہ نے حکومت دے دی، ایک محنت کرتے ہوئے، جب اصل محنت کرتے تھے، کرتے جب حکومت دے دی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکومت دی، اب طے ہوا کہ کون بادشاہ بنے، کون وزیر اعظم بنے، کون وزیر بنے، کون کیا بنے۔ تو فائنانس منسٹر بننے کا وقت آیا۔ فائنانس منسٹر کون بنے؟ وزیر خزانہ کون بنے؟ یہ پاکستان کا نہیں، 22 لاکھ مربع میل کا وزیر خزانہ۔ 22 لاکھ مربع میل کتنا ہوتا ہے؟ پاکستان بھی شامل کر لو، افغانستان بھی شامل کر لو، ہندوستان بھی شامل کر لو، ایران بھی شامل کرو، عراق بھی شامل کرو، یہ بنتا ہے 22 لاکھ مربع میل۔ اس کا وزیر خزانہ کون بنے؟ تو سب کی یہ رائے تھی کہ اس کا وزیر خزانہ بننے کے لائق ایک ہی آدمی ہے، اس کا نام ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، چھاپڑی والا۔ اور جس دن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ فائنانس منسٹر بن گئے، اور جس دن ان کا انتقال ہوا، غور سے سن لو بھائی بات، یہ باتیں کوئی نہ کوئی صحابہ کی زندگی نہیں بتا رہا، کوئی صحابہ کیا تھے، گوروں کی بتا رہے زندگی، گورے کیا تھے، شیکسپیئر کی بتا رہے۔ جس دن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، ان کے لائف سٹائل میں جو پہلے دن تھا، انتقال والے دن ایک رتی برابر بھی فرق نہیں تھا، رتی برابر بھی فرق نہیں، رتی برابر بھی، یعنی یہ بھی تھا کپڑے کو بدل وہی، اور کوئی اور پہن لیے، اچھے کپڑے پہن لیے ہوں، وہی تھے جو پہلے تھے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاقہ مست تھے، فاقہ کش آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا اور آخرت کو جوڑنا چاہا، یہ جڑے نہیں، پھر میں نے دنیا چھوڑ دی۔ اب ان کو جب حکومت آئی تو ان کو بنایا گورنر،
ابو دردہ رضی اللہ کو گورنر بنایا. اب یہ گورنر بنے دمشق کے. جب دمشق کے گورنر بنے تو وہاں عمر رضی اللہ کا زمانہ تھا. تو سال ڈیڑھ سال کے بعد کسی نے عمر رضی اللہ کو شکایت کی کہ بھائی ابو دردہ وہ نہیں ہے اب جو پہلے تھے. وہ ان کو مال جمع کر رہے ہیں بھائی, وہ تو مال میں کھیل رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ابو دردہ مال میں کھیل رہا ہے. اتنا شوق لگا ان کو, اتنا شوق لگا کہ اسی وقت اپنے غلام سے کہا اونٹ تیار کرو, سواری تیار کرو. سواری پہ اسی وقت بیٹھے, اسی وقت چل پڑے اور دمشق پہنچ گئے. جا کے پتہ کیا کہ ابو دردہ گورنر صاحب کا گھر کون سا ہے. تو گورنر صاحب کے گھر گئے تو ابو دردہ کا گھر دیکھا, کمرے میں کچھ ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں. ایک بس بستر تھا بچھا ہوا جس میں وہ کھجور کی چھال اور وہ ایک پیالی سی پڑی ہے, ایک کونے میں کچھ نہ کچھ لپیٹا ہوا وہ پڑا ہے. تو خیر وہ کہا کچھ نہیں کہ میں کیوں آیا ہوں, کیا بات ہے. بیٹھ گئے. ابو دردہ نے کہا کہ یار امیر المومنین تو آ گیا یار, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. جب وہ آپس میں بیٹھتے تھے تو نبی کی باتیں کرتے تھے. حضور نے اس دفعہ یہ فرمایا تھا, آپ نے وہاں یہ فرمایا تھا, آپ اس طرح باتیں کرنے لگے. تو باتیں کرتے کرتے کہنے لگے یار تو معاف کرنا امیر المومنین, تو یہ کھانے کا تو میں نے پوچھا ہی نہیں یار, اتنے سفر کر کے آئے کھانے کا نہیں پوچھا. بھوک تو تجھے لگی ہے؟ انہوں نے کہا جی بھوک تو لگی ہے. انہوں نے کہا ابھی کھانا تیار کر لیتے. انہوں نے وہ پیالہ سا پکڑا, اس وہ جو وہ رومال سا تھا اس کو کھولا, اس کے اندر سوکھی روٹیاں تھیں. سوکھی روٹیاں اس پیالے میں ڈالی, ساتھ پانی ڈال دیا اور پھر باتیں کرنی شروع کر دی. پھر جب تھوڑی دیر کے بعد کہا بھی کھانا تیار ہو گیا. اب وہ روٹیاں تھوڑی سی نرم ہو گئی. انہوں نے کہا لو جی امیر المومنین کھائیے. جب وہ کھانے لگے تو کہیں ٹھہر جا, تھوڑا مزیدار نہ کر دوں اسے, تھوڑا سا مزیدار نہ بنا دوں. انہوں نے کہا بنا دو. تھوڑا سا نمک پکڑا, اوپر ڈال دیا, کہ لے مزیدار ہو گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا ابو دردہ سارا زمانہ بدل گیا, تو نہ بدلا. تو ابو دردہ رضی اللہ نے کیا کہا؟ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یار امیر المومنین, اصل میں یہ جو جس کا گھر ہے نا مالک مکان, اس سے میری بات ہوئی. تو اس نے مجھے کہا کہ تجھے یہاں میں نے رہنے نہیں دینا, تجھے خالی کرا لینا ہے گھر, یہ تجھے خالی کرانا ہے, تجھے پکا نہیں دیا میں نے. تو میں نے کہا یار پھر جب یہاں رہنا ہی نہیں, یہ خالی کرانا اس نے, تو پھر اپنا سامان کہاں بھیجوں؟ تو اس نے کہا میں نے اپنے سارا سامان اپنے اصلی گھر میں بھیجتا ہوں, یہاں نہیں رکھتا. انہیں اصلی گھر کہاں گھر؟ انہوں نے کہا جنت, ادھر ہی بھیجتا ہوں, وہی بنا رہا ہوں, یہاں نہیں. جب یہاں رہنا ہی نہیں, جب مالک مکان نے کہہ دیا تجھے رکھنا ہی نہیں, تجھے نکالنا ہے یہاں سے, تو میں نے کہا پھر جہاں پکا رہنا پھر وہیں بھیجو سامان, یہاں کیا کرنا اکٹھا نہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ نے یہ اس امت کے اندر صفات رکھی تھیں, یہ صفات رکھی تھی, لیکن ان باتوں کو نہ کر کے, ان کے قصے کر بیان نہ کر کے, آہستہ 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 دنیا کے چکر میں پڑ کے, روٹی روزی کے چکر میں پڑ گئی. ساری قوم روٹی میں پڑ گئی, اپنا اصل کام بھول گئی. لہذا کیا ہوا پھر, جب اصل کام کوئی بھول جاتا ہے میرے دوستو, تو پھر جو مالک ہوتا ہے اس کو پھر ذلیل کرتا ہے, یا نکال دیتا ہے یا وہی ذلیل کرتا ہے. آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے, کس بات پہ؟ یہ تھوڑے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تم پہ ایسے جھپٹیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ کھانے پہ جھپٹتے ہیں. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم بہت تھوڑے رہ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں, تم تعداد میں بہت زیادہ ہو جاؤ گے, بہت زیادہ ہوگے. جی پھر کیا ہو جائے گا ہمیں؟ کہا تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی, وہن کی بیماری لگ جائے گی. کہ جی وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہن کہتے ہیں موت کا خوف, دنیا سے محبت. تمہارے دلوں میں دنیا آ جائے گی, موت سے خوف کرو گے, دنیا دلوں میں آ جائے گی, لہذا ایسی تمہیں بیماری لگے گی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسا کر دے گا جیسے تم سمندر کی جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے. جیسے سمندر کی جھاگ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, اس طرح تم بھی ہو جاؤ گے. میرے دوستوں ہمیں واپس آنا ہے. واپس آنے کے لیے اللہ سے دعا مانگنی کہ یا اللہ ہمیں واپس لوٹا دے, جو ہمارا اصل کام ہے ہمیں اس پہ لوٹا دے. ہم نے کرنا کیا ہے اس کام پہ ہمیں لوٹا دے. جو اللہ سے یہ دعا مانگے گا
جب ساری امت مل کے یہ دعا مانگی یا اللہ یہ کیا ہوا، آج لوگ کہہ رہے برما میں کیا ہو رہا ہے، یہ کو سوچتے ہیں کیوں ہو رہا ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، خدا پاک کی قسم میں ذمہ دار ہوں. یاد رکھنا ایک ایک مسلمان دنیا میں آنے والے حالات کا ذمہ دار ہے. ایک مسلمان کا عمل پوری دنیا کے حالات کو یا بناتا ہے یا بگاڑتا ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اتنے مسلمانوں کو لوگ ذلیل کر رہے ہوں. ایک عورت کے ساتھ زیادتی کی تھی یہاں دیبل پہ، تو حجاج بن یوسف جیسا ظالم آدمی اس نے تن کر رکھ دیا تھا ان کو. آج کتنے مسلمان احتجاج کر رہے ہیں، یہاں لبرٹی چوک میں احتجاج کر رہے ہیں. کل پہ کار اٹھائے ہوئے ہیں، لڑکیوں نے پینٹیں پہنی ہوئی احتجاج کر رہی ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس. ہم بھول گئے کہ کون ہے، ہم کیا کرنا تھا، کیا اس پہ اللہ سے یہ مانگنے کی ضرورت ہے بھائی، کہ اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ ہمیں وہ زندگی واپس لوٹا دے جو ہم سے چھین لی تو نے، ہمارے گناہوں کی نوست سے وہ زندگی جو آپ نے ہم سے چھین لی ہے اللہ ہمیں واپس کر دے، ہمیں واپس وہی بنا دے جو تو چاہتا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے بھی ہوں گے مسلمان تو دنیا میں اللہ پاک عزت دے دے گا. تو ابھی اللہ پاک سے دعا میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں کہ اللہ ہمیں وہ والے اعمال لوٹا دے جو اعمال جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے. جن اعمال کو ہم نے چھوڑ دیا ہے ہم واپس اس اعمال پہ آ جائیں. اللہ مجھے بھی لے، آپ کو بھی لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے. اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجیے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجیے. آپ کا اپنا میسج ٹی وی.